بہت شکریہ انہیں دعوت دیسا اسلام پورا جبر میں نوجوان شاعر درس و تدریس نال منسلک کے جناب حمزہ ایکر صاحب. ساری زبانیں محبت کی زبانیں ہیں. جس کی زبان میں بات کی جائے بہت ہی اچھا پیغام دیا جناب صدر نے. اور ویسے کسر رہتی نہیں تھی لیکن پوری کر دی زیب صاحب نے. تو کٹھوار کشمیر اور اپنے علاقے گجرخان کے لوگوں کے لیے چند اشعار. اس سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں ان اشعار کے تناظر میں. یہ جو میری آواز سنی جا رہی ہے مختلف زبانوں کے لوگ سن رہے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, اس میں بات کروں گا تاکہ یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو میں وقت تک یہ بات جائے. شکوہ جو میں بیان کر رہا ہوں گزارش ہے کہ زیادہ میں آج نہیں رہوں گا, بہت ہی کم وقت انشاءاللہ زیب صاحب سے بھی کم وقت ہوگا میرا, لیکن بات کروں گا جب وہ آپ سن لیں. 48 سے لے کر 71 کی جنگ, 65 کی جنگ, 99 کی جنگ, 4 جنگیں ہوئی. محب وطن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محب وطن لوگ سن رہے ہیں. ہر جنگ میں فوجی لوگ ریٹائر بھی سن رہے ہیں, حاضر سربز فوجی بھی سن رہے ہیں. پہلی صف میں جو نوجوان لڑے وہ گجرخان کے نوجوان تھے. بزرگوں سے تصدیق کرا سکتے ہیں, بزرگوں سے تصدیق کرا سکتے ہیں, جی ایچ کیو نکال کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. پہلی صف میں جو نوجوان لڑے, 2 نشانے اڈو کی سرزمین ہے. پاکستان میں ایسا شہر نہیں ہے جس کے 2 نشانے ہیں, لاکھوں کی آرمی میں صرف 2 نشانے آ رہے ہیں. اور نہ تو یہ چاہیے تھا ہمارے شہر کو بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی جاتی. ایک یونیورسٹی کے لیے نہ ہوتے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی جاتی, 5-5 6 اسپتال ہوتے. دل پہ ہاتھ لگا کے یہ میری بات سننا, 70 سالوں سے یہ جملہ نہیں سن رہے پنڈی جاتے ہوئے فلاں مار کے نہیں سنا ہے. اور نہ کیا چاہیے تھا, اتنی قربانیاں دی تھی ہر ایک جنگ میں. پہلی صف میں تھے, کیا ہونا چاہیے تھا, اپنی سرزمین میں کرتے, یہاں دم توڑتے جہاں شہیدوں کی روح آرام پر, شہیدوں کی سرزمین. اسی شکوے کو میں نے بیان کیا کہ یہاں تو سارے ہم نے قربانیاں دی, کوئی کسر نہیں چھوڑا. اصل خالی کیوں ہے ہمارے لگتا سرحدہ میں جاؤ کون, اور میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا, حقیقت ہے. اور نہ تو یہ 10 ہاسپٹل ہوتے ہیں, نہ یہاں پہ گاڑی میں ڈال کر آپ کو لے جاتے ہیں. اور کہاں پہ بنائے گئے دوسرے شہروں میں یونیورسٹیاں, مال, ہاسپٹلز, یونیورسٹیاں, تاکہ ہم ٹریولنگ کے وہ اخراجات برداشت کریں. وہ سارے جو سپنے ہم نے دیکھے تھے اس کی تعبیر دوسرے شہروں میں ملی ہے. اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اب میرے سپنوں کی تعبیر اس سے ملتی ہے, اب میرے سپنوں کی جاگیر اس سے ملتی ہے, خواب میں دیکھوں تو تعبیر اس سے ملتی ہے. اب میرے سپنوں کی جاگیر اس سے ملتی ہے, خواب میں دیکھوں تو تعبیر اس سے ملتی ہے. اس کے رتبے کی تو میں خاک نہیں پا سکتا, اس کے رتبے کی تو میں خاک نہیں پا سکتا, اس کے رتبے کی تو میں خاک نہیں پا سکتا. سارے عالم میں جو تشہیر اسے ملتی ہے. اور میرے جو الفاظ ہیں وہ کس کے لیے ہیں, میرے شعروں میں ہے بس ایک تصور اس کا, میرے شعروں میں ہے بس ایک تصور اس کا, لفظ جو لکھتا ہوں تصویر اسے ملتی ہے. یہ آپ نہیں بول رہے, یہ محب وطن آپ کے اندر روح ہے وہ بول رہے. شہر کی بات ہو رہی, آپ نہیں بول رہے. یہ محب وطن جذبات ہو رہے, یہ ماں باپ نہیں کر رہے.
یہ وہ خون ہے جس میں وطنی پیٹریاٹزم شامل ہے، وہ بول رہا ہے، وہ مجھے دعا دے رہا ہے۔ چند شعر سرکار کی شان میں چیئرمین صاحب جو مانک سوسی ہیں چودھری شہاب صاحب، اور ان کی فرمائش ہے، شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں راز شیخ صاحب کا، محسن جوہر صاحب کا، باقی میں نام نہیں جانتا، شاہ شاہ صاحب اور جتنے بھی جناب شیخ صاحب، سب کی جو محبتیں آپ نے محفل کرائی، بہت ہی بڑا کام کیا۔ سرکار علی کی شان کے چند اشعار، اور یہ وہ شعر ہے جو مومن، اس پہ خوش ہونا ہی ہونا ہے کہ مومن کی نشانی ہے، اس پہ آواز اس کی نکلے گی جس کی منظوری نجف اور مدینے سے ہے، وہاں سے منظور ہوگی۔ تو پہلا شعر ہے، دل میں بس سلطنت ولی کی ہے، دل میں بس سلطنت ولی کی ہے، سانس کیا روح علی کی ہے، دل میں بس سلطنت ولی کی ہے، سانس کیا روح علی کی ہے، نوکے نیزہ پہ بھی تلاوت ہے، نوکے نیزہ پہ بھی تلاوت ہے، شان کیا ایسی بندگی کی ہے، اور ممنوع کی اثرت کیا ہے، یالی زباں پر ہو، یالی زباں پر ہو، بات ایسی ہی زندگی کی ہے۔ اور قابل غور شعر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جا رہے شان سے ابو طالب، جا رہے شان سے ابو طالب، شہزاد جا رہے شان سے ابو طالب، خود جاگیر اس لڑی کی ہے، یالی بول کر زبان سے اٹھیں، یالی بول کر زبان سے اٹھیں، آس محشر میں اس گھڑی کی ہے، دل میں بس سلطنت ولی کی ہے، سانس کیا روح علی کی ہے۔ اور چند اشعار ہیں، اور پہلے اس کا جو شعر ہوگا وہ صرف شاعر لوگ محسوس کر سکیں گے، کیونکہ آج کل بڑا رواج ہے ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں اور فیس بک، اس میں کیا ہوتا ہے شعر کسی اور کا ہوتا ہے، نیچے فلاں رائٹ اصل شاعر مل جاتا ہے۔ تو اس سوچ میں نے لکھا کہ کس طرح نام مٹایا جاتا ہے، شعر آج شاعر لوگ محسوس کریں گے کہ چہرے پر جو مسکان ہے، یہ جو سمائل ہے، یہ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو کیسے مٹایا جاتا ہے۔ شعر کو لکھ کے میرا نام مٹایا اس نے، شعر کو لکھ کے میرا نام مٹایا اس نے، یوں مجھے مرنے کا احساس دلایا اس نے۔ شاعر کا پہچان اس کی شعر ہوتی ہے، شعر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، بڑے بڑے دیوان لکھے ایک شعر کی وجہ سے زندہ رہ جاتے ہیں۔ شعر کو لکھ کے میرا نام مٹایا اس نے، یوں مجھے مرنے کا احساس دلایا اس نے، جس کی تصویر کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا نا آج کل کے شعر پڑھنا، آج کل کے رات کے، جس کی تصویر کو سینے سے لگا رکھا تھا، میرے جذبات کو مٹی میں ملایا اس نے، جس کے جذبات مٹی میں ملے ہیں محسوس ہو گیا ہے۔ ایک بے نام عقیدت کے حسین جذبوں سے، الفاظ چیک کریں، ایک بے نام عقیدت کے حسین جذبوں سے، اپنے اشکوں سے میرا عکس بنایا اس نے، اپنے اشکوں سے میرا عکس بنایا اس نے، پھر محبت سے رچے ایک عظیم منظر، پھر محبت سے رچے ایک عظیم منظر کو اپنے اشعار کی مالا میں سجایا اس نے۔ ایسا شعر نوجوان لوگوں کے لیے، آپ کو پتا ہے یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، مرتے ہیں ہم سب کے ساتھ، یقین کریں شیخ صاحب لوگ بہت اچھے ہیں،
ایک دن کے لیے آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں گے, اسٹوری بھی فیس بک پر لگائیں گے اور اس پہ لگائیں گے نور میرے یار محتاج والا. یہ کوئی مذاق نہیں, بالکل ایسا کریں. تو بڑے سے لوگ ہیں 2-3 دن کے لیے یہ ضرور کریں گے یا ایک ہفتہ ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ جن کا اپنا بھی کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, قائد اعظم ضیاء مہباد, ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں. ہمارے دادا پردادا کا یوم وفات یا یوم پیدائش نہیں منایا جاتا, غالب کو مناتے ہیں, یوم اقبال کو مناتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ایک فرمنٹ ہمارے ساتھ پوری ہوگی. وہ کیا ہوگی ہمارے ساتھ, وہ میں نے بیان کیا جو ہمارے ساتھ ہوگا جب ہم مریں گے. ہم میں گے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو مجھے بتائیے گا, ہاں ایسا ہی ہے. اگر تو شعر ہے جب ہم دنیا سے جائیں رونا بھی کرنا ہے. 3-4 ایموجی رونے والے شیخ صاحب سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, 3-4 ایموجی رونے والے. اشک جو بھی بہا رہا ہوگا, اشک جو بھی بہا رہا ہوگا, ایک روایت نبھا رہا ہوگا. اشک جو بھی بہا رہا ہوگا, ایک روایت نبھا رہا ہوگا. آج کل کے ناظر شیخ صاحب, اشک جو بھی بہا رہا ہوگا, ایک روایت نبھا رہا ہوگا. یہ جو رستے میں بت پڑا ہوا ہے, یہ جو رستے میں بت پڑا ہوا ہے, یہ کسی کا خدا رہا ہوگا. یہ جو رستے میں بت پڑا ہوا ہے, یہ کسی کا خدا رہا ہوگا. سارے آپ سے بڑے لوگ چنگا سے کبھی بڑے ٹھیک سے میری گمنام سی کہانی کو, میری گمنام سی کہانی کو داستان کو سنا رہا ہوگا. اس کے الفاظ کے حسین نغمے ہر کوئی گنگنا رہا ہوگا. مجھ کو جو عام شخص کہتا تھا, مجھ کو جو عام شخص کہتا تھا, میرا کتبہ سجا رہا ہوگا. عکس در عکس ایک ہی صورت, عکس در عکس ایک ہی صورت ہر مصور بہا رہا ہوگا. عکس در عکس ایک ہی صورت ہر مصور بنا رہا ہوگا. اور آخری کلام کے چند اشعار کے شعر ہے کہ کسی محفل کے حوالے سے شعر ہے یہ کہ یہ محفل سجنی سے نہیں, یہ میں ساری انتظامیہ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ محفل سجائی جناب صدر اور یہ سارے منتظمین خصوصاً چودھری اشتیاق صاحب سارے سب کی نظر میں کرتا ہوں کہ ہم رکھیں ہم سخن تو اچھا ہے, ہم رکھیں ہم سخن تو اچھا ہے, مر نہ جائے یہ فن تو اچھا ہے. ہم رکھیں ہم سخن تو اچھا ہے, مر نہ جائے یہ فن تو اچھا ہے. ہر ادا اس کی پھول جیسی ہے, ہر ادا اس کی پھول جیسی ہے, سنگ ہو میرا من تو اچھا ہے. ہر ادا اس کی پھول جیسی ہے, سنگ ہو میرا من تو اچھا ہے. خوشبوئیں اپنے ہم رکاب رکھیں, خوشبوئیں اپنے ہم رکاب رکھیں, پھر نہ اجڑے چمن تو اچھا ہے. اس کے آخر سے پھر اجازت, اس کے لہجے کی آنچ پر حمزہ, اس کے لہجے کی آنچ پر حمزہ, جل نہ جائے یہ تن تو اچھا ہے.